3 مہینے کا جب ٹائم انہوں نے لے لیا، تیسرے دن قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ جنازے کے موقع پر ہمارے پاس 1,75,00,000 لوگ تھے۔ اگر ہمارے اندر 2 نمبری ہوتی تو ہمارا تو ایک اعلان ہی کافی تھا۔ انہوں نے پھر اتنا ظلم کیا کہ سیدھے فائر کیے، صرف شیلنگ سے کام نہیں کیا۔ واٹر کینر لائے، اس میں تیزاب ڈالا اور تیزاب والا پانی پھینکا۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین آپ کو فلسطین کا نقشہ پیش کر رہی تھی، پوری مسجد خون سے رنگین تھی۔ بڑا بیٹا میرا جیل میں تھا، تو ایک دوست نے آ کے میرے کان میں کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یہ مصیبت یہ ہے ہمارے ملک میں، جب تک روڈ پر نہ آئے آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ لوگ تو کہتے ہیں ان کو شوق ہے دھرنے کا، ان کو شوق ہے مارچ کا۔ کس کو شوق ہے میدان میں کھڑے ہو کر کے گولیاں کھائے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر کے جناب شیل کھائے اور پرچے بھگتے، 4 شیڈول لگوائے، منہ توڑوائے، آنکھیں نکلوائے؟ کس کو شوق ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو 300-400 بندے، تم یہاں ہوتے تو میں سمجھ آتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو کنٹینر کے قریب پہنچ چکے تھے، وہاں بالکل گرفتار کرنے والے تھے، ہم اپنے ہدف پہ پہنچ گئے تھے۔ اچانک سٹیج سے ایک بابا اترا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ دھرنے کے بعد میں نے بات کی تو آپ نے فرمایا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 11ویں والے پیر تھے۔ میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ اے پیران پیر آپ دستگیر ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں تو ہماری مدد کیجیے۔ تو یقیناً پھر انہوں نے ہی مدد فرمائی ہے۔ ہمارے 8 بندے شہید ہو گئے۔ جتنے بھی شہید ہیں ان کے سینے پر یا پیشانی پر کسی بھی شہید کے پشت پر گولی نہیں لگی۔ اس کو گولی لگی، اس نے جو ہی گولی لگی آخری الفاظ سے اس نے کہا تاجدار ختم نبوت۔ فیض حمید نے کہا جی آپ اپنے مطالبات دیں، کیا کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ختم نبوت کے لیے آئے تھے، ختم حکومت کے لیے نہیں آئے تھے۔